یہ محبتیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں، یہ اپنے بزرگوں کی بھائیوں کی حاجی اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کے لیے سمجھتا ہوں۔ یہ ہے آپ حضرات کے میرے قدم کی قیمت۔ وضو کی حاجت آپ کے وضو ویسی بات ہے، آپ کوئی بہت جس میں کی حاجت اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں شاکروں کو ساتھ اللہ جو اپنے پیار کی اللہ بابو میں آج میرے کمزور ہیں، ہر ایک سب کے لیے ہم بابو رہنا مشکل ہوتا ہے، بات ہوتی میرے کمزور ہیں تو ہر کبھی جڑا فرماتے ہیں، فرمائے اپنے جسم کو باوضو رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنی آنکھوں کو باوضو اپنے جسم کو باوضو رکھنے سے بہتر ہے، رکھنے وہ بھی ثواب ہے، ہر ایک فرمایا اپنے جسم کو باوضو رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنی آنکھوں کو باوضو، اس لیے اپنے آنکھوں کو جھکا کر رکھے، گناہوں سے پاک اور صاف رکھے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمانا بھائی میرے ایک بات ہے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یہ بات کہاں سے قرآن پاک کی آیت ہے دوسرے پارے میں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان لیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ اب آپ شروع میں امتحان کا ذکر ہے اور درمیان میں پرچے کا ذکر ہے اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے۔ شروع میں امتحان کا ذکر، درمیان میں پرچے کا ذکر، آخر میں نتیجے کا ذکر۔ ہم ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان دیں گے، اور امتحان کے پرچے میں کون کون سی چیزیں آئیں گی وہ اللہ نے کون کون سی بیان کر، حالانکہ پرچہ چھپا ہوتا ہے، اللہ نے پرچہ پہلے یہ بشیء من الخوف، ابھی دشمن کا خوف مسلط کر کے امتحان ہے، دشمن کا خوف۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قریب افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مجاہدین کا طلباء کا تقریباً 40 سال تک امتحان لیا اور پھر اس امتحان میں 100 میں 100 نمبر دے کر سب کو پاس کیا۔ روس امریکہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سپر کر دیا، ان کا غرور و خاطر میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا چاہتا ہے، بلکہ ایک امریکی جنرل کا بیان تھا ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ بشیء من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے بھی امتحان لیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ بھوک کے ذریعے بھی امتحان لیتے ہیں۔ ہم پہلے اچھے سے میں لیبر مرکز میں پڑھتے تھے، اس وقت جماعت والوں کو نہ پکڑو پاک کیا جاتا تھا، ہمارے لیبر کے بزرگ مرکز کے بزرگ میاں جی عبداللہ صاحب جماعت والوں کو فرماتے ہیں یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں، یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے، اللہ عافیت، ہم کمزور ہیں، حکم یہی ہے اگر صلی اللہ عافیت، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن اگر کوئی گھڑی آ جائے تو رب کا در بھی نہیں چھوڑتے، بڑی بنائے رکھی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ، اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر ہیں، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کا نقصان۔
ونقص من الأموال ونقص من الأموال، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان اور فنوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پڑتا ہے۔ اللہ اس میں کامیاب وہ ہوگا، وہ بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دل کو دے دے، جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو سنائے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ وہ نقصان کے نہ پائے کیا پر ہاں رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھوڑی کھڑائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اور آ جاتے ہیں حالات، آ جاتے ہیں کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں۔ کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی بات اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بھی ہیرا وسیلہ اختیار کرے، نظر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ، اللہ اپنی تسلی دی۔ وہ نفس میں اموال، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان ہے۔ مال کا نقصان ہو جاتا ہے اور مال نقصان ہو جاتا ہے، جانوں کا نقصان۔ ابھی آپ نے چھٹی میں شام میں بتایا ہے، اللہ پاک اللہ تعالیٰ سب کی اللہ تعالیٰ اللہ بخش فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک بات یہاں یہ بھی ذکر حال ہے، موت اپنے وقت پہ ہی آتی ہے، موت اپنے وقت پہ، چاہے بہانے سے آئے چاہے بغیر بہانے، موت اپنے وقت پہ آتی ہے۔ پہاڑ پہ نام کشتی میں بچے شہید ہوئے، وہاں مدرسے تعزیے کے لیے حاضر ہوا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تسلیت کرنے کہلوائے تھے یہ تھا کہ موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ہماری شرح قائد کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے، والمقتول میت بأجله، آگے قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ بھی اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ تو ہر اللہ نے تمہارے لگے آنے میں ترتیب ہے، جانے میں تو کوئی ترتیب نہیں، نانا موجود ہے دوا سے بچانا پڑتا ہے، دادا موجود ہے پوتے بچانا پڑے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی تعزیہ کہتے ہیں صبر دلانا، تسلی کو کوئی جملہ کہتا ہے، اور حدیث کی آتا ہے جن کی حدیث من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو کسی مصیبت کا آدمی کو تسلی دے، کسی پریشان حالات کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اتنا کہنے سے کتنا ہم ہلکا ہو جاتا ہے، تسلی بھی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ اللہ حالات جیسے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ان پہ قبضہ قدرت ہے۔ ہمارے بزرگ تھے جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی وہ جنگال کرتے، جب اللہ ہے تو کیا غم ہے، جب اللہ ہے تو کیا غم ہے، جب اللہ پاک کی پیاری ذات اوپر ہے پھر کیا غم ہے۔ آگے انغام کا مداوع کے پاس رکھنا ہے، رب کے سامنے بڑی فلیرت پہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مایوس نہیں ہونا، حالات جیسے بھی ہو چاہے ٹکڑے کھار گزارا کر لے، رب کا در نہیں چھوڑ رہا۔ حالات تو اللہ اپنے حالات میں خوش کرتی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائے، مانگنا شروع کر دے، دعا کی توفیق مل گئی کہ یہ حالات پتہ نہیں کتنا اللہ سے قریب کر رہے ہو، کتنا آپ کو چک رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے دیکھو نقصان کا اثر ہوتا ہے، میرے پر بھی ہوتا ہے، نقصان کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے سب پر بھی ہوتا ہے۔ یہ سب میں کا ہونا، تکلیف کا ہونا، غم کا ہونا یہ کوئی توقع کے خلاف نہیں ہے،
بس زبان سے کوئی بے صبریہ کماتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑی غیرت نہیں ہے اور مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں حکم ہے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. میں نے کہہ رہا تھا مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے کہ دل سے نکالتے ہیں. مسلمان کا گھاٹا نہیں, مسلمان کا تو پیدا پائے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت, اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق, اپنی بارگاہ میں دعا کی توفیق, جھولی پھیلانے کی توفیق مل گئی. پھر سمجھو کتنی یہ حالات کتنا تک یہ قریب کر رہے ہوں, کتنا آپ سوچا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حکم ہے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, ایک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اب اپنے بیٹے سے پوچھ لو کیا نام ہے؟ کیا نام ہے اپنے بیٹے؟ اذان اچھا نام ہے. اذان دیتے ہیں اذان, ہاں وہ کمرے دے ہی کہتے ہیں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے, میں اذان کی کتاب مطالعہ کر رہا ہوں, اس میں لکھا ہوا اگر سلطنت کے امور میرے ذمہ نہ ہوتے میں مسجد کا مؤذن ہوتا. ہر جگہ رہتا خوشی کے بھر کار کر رہا. اب اپنے بیٹے بتلاؤ کیا نام اذان, اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے, گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے؟ کالا باغ میں, کالا باغ میں, کالا باغ باغ اللہ آپ کی مہربانی کالا باغ آپ چلے گئے چلے جاتے کہیں جاتے, اس لیے میں دوبارہ بتایا. اب بتاؤ گھر کہاں پر, جب تک گھر نہیں بتاؤ تو بیٹھے طلبا سے کرتا ہوں مطالعہ کرے تو کس پہ کر سکتے ہیں. ابھی لگے گھر کے ہم گھر کے پاس گھر نہیں اور سوچو کہاں پر. ابھی تو دو پڑا اب پورا مطلب گھر کہاں پر پورا پچھلے مطلب ہے سب گھر کہاں پر. پہلے کہاں تھے, پہلے گلی میں تھے اور جن سے منا دے تو گلی میں رہتے آپ اللہ تعالیٰ سے مہربانی. یہ گلی میں کہاں گھر تھے, یہ کاروبار میں کہاں گھر, یہ گلیوں میں کہاں گھر, جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہمارا آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے, جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے ہیں, حضور کے مبارک قدم پہنچتے ہیں. یہ کوئی بول نہیں حقیقت ہے. اللہ تبارک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تروں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ٹوٹی ہوئی. صحابہ کرام بڑھ گئے, سب کے سب پہنچ گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گئے. اللہ ہمیں بھی اللہ ان کے نقش قدم پر چلائے رکھے, اللہ ان کی نیک راہوں پر قائم رکھے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانے, ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی, یہ ہماری زندگی کی آخری کامیابی ہے. ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں, جوان پورے سب جا رہے ہیں. اللہ اپنی مہربانی اور کوشش کیا کہ جھگڑے سے بھی بچا کرے جہاں تک ہو سکے. ہو جاتا ہے بعض گھروں میں کوئی اختلاف طے ہو جاتا ہے, ایک بھائی کہنے لگے جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے, جھگڑے کا حل جھکنا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں, اللہ اس کا سطر سے متقین کی ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی, والکاظمین الغیظ, وہ غصے کو پینے والے, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف، ابن ماجہ شریف کی حدیث روایت ملی، فرمایا ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے پھر صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ نام کو بہت. یہ گھر نہیں رحمت، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ زمین میری میری نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان.